اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 20 اور 21 کو مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پیچھے کا تمام جو سبق ہے اس کو ایک دفعہ دہرا لیں گے۔ سورہ کے آغاز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں علم دیا گیا ہے، اور اس میں ہمیں بتایا گیا کس طریقے سے ہمارے رب کی ذات کتنی رحمان ہے اور اس کے اندر کتنی زیادہ جو ہے وہ عظیم قدرت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں بتایا، آسمان کے بارے میں بتایا، اور اس کے درمیان رہنے والے چیزوں کے بارے میں بتایا۔ آسمان کے بارے میں کیا بتایا کہ آسمان کے اوپر ستارے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے چراغ رکھے ہوئے آگ کے، اس کو خوبصورت بھی بناتا ہے آسمان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یوز بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیاطین کے خلاف، ان کو سزا دینے کے لیے۔ زمین کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ زمین جو ہے ایک بچھونا ہے انسان کے لیے، ایک آرام دہ جگہ بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہمیں ڈراتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کبھی بھی اس زمین کو جو ہے وہ ہلا کر ہم تمام لوگوں کو غرق کر دیں۔ لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے پرندوں کے بارے میں پڑھا، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو پرواز کرتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو تھامے ہوئے ہیں، اور بے شک یہ اللہ رحمان کی ہی ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اور اس طریقے کی اس نے چیزیں بنائی ہیں جس کا میکانزم اتنا اچھا ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آغاز کرتے ہیں ہم آیت نمبر 20 کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ آمن بھلا کون ہے وہ، حاضر الذی جو، ہوا وہ، جنود لشکر ہے، لکم تمہارے لیے، جنودن یہ لشکر، اس کا روٹ ورڈ ہے جیم نون دال۔ جنود جو ہے وہ عربی زبان میں فوج کو یا ایسے دستے کو کہا جاتا ہے جو مددگار ثابت ہو۔ لکم تمہارے لیے، ینصروکم مدد کرے تمہاری، یعنی تمہاری حمایت کرے، اس کا روٹ ورڈ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نون سوادرے، نصر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، حمایتی کو کہتے ہیں۔ من دون الرحمن سوائے رحمان کے، یہاں پہ رحمان کا روٹ ورڈ کیا ہے، ریح میم نون، ریح میم رحم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں صفت ہے، یہاں پہ رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے نام کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ جو بے حد محبت کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے، اس کے سوا کون ہے جو تمہارا مددگار ہو۔ ان الکافرون نہیں ہے کافر، الا مگر، فی غرور دھوکے میں، غرور گائن رے رے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے سرکشی میں ہونا، بھٹک جانا، دھوکے میں ہونا، ایسے دھوکے میں ہونا جس کی وجہ سے آپ کے عقل کے اوپر پردے پڑ جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس سرکشی میں برا بھلا سوچنے لگے، یعنی کہ اس کی جو سوچ ہے وہ پوری غلط ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیت سے اس کا لنک ہے کہ بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو پھر اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، یہ ایک سوال کے طور پر جو ہے آیت کوٹ کی گئی ہے، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے، یعنی کون سی فوج، کون سا تمہارا مددگار ہے کہ رحمان کے مقابلے تمہاری مدد کرے۔ کافروں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کون سا لشکر ایسا تیار کر رکھا ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ کافر نہیں مگر دھوکے میں، ٹھیک ہے، یہ کافر جو سوچ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دھوکے میں ہیں۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا جو ہے سبق ملتا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں
آپ کا بے شک جتنی بڑی فوج ہو، جتنے مددگار ہوں، لشکر ہو، آپ کے گروہ ہوں، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی مدد کر سکتے سوائے رحمان کے۔ صرف اللہ ہی ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے، اللہ کے سوا اس دنیا میں ہمارا مددگار کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اسباب ہوتی ہیں، مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو وہ اسباب بنائے گا اور وہ اسباب آپ کی مدد کو پہنچیں گے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ کی مدد کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں سے مانگنے کی بجائے ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ جو اشارہ ہے لشکر کی طرف، یہ انہوں نے اس ٹائم کے جو کافر تھے، انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے، اپنے دیوتا بنا رکھے تھے بہت زیادہ تعداد میں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کون سے یہ تمہارے لشکر ہیں جو تمہاری مدد کریں گے سوائے اللہ تعالیٰ کا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، یہ تمام جسٹ تمہارا اپنا دھوکہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کافر جتنے بھی ہیں، انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، اپنے دیوتا بنا رکھے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض دھوکہ ہے۔ اور اس دھوکے کی وجہ سے اتنے زیادہ، اس دھوکے میں یہ لوگ غرق ہو گئے ہیں کہ ان کی سوچ پہ پردے پڑ گئے ہیں۔ ایسا دھوکہ جس کی وجہ سے یہ غلط سوچتے ہیں، غلط گمان رکھتے ہیں، یہ رب کی ذات کو پہچان ہی نہیں پا رہے۔ یہ دھوکہ ہے ان کا، اتنے زیادہ ڈوب چکے ہیں اس کے اندر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ انہوں نے بہت سارے خدا بنا لیے، ہر چیز کا الگ الگ خدا بنا لیا، تو وہ بہت ہی کوئی مددگار ہیں ان کے، اور ہر چیز میں ان کی کوئی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جتنے پیر و مرشد اکٹھے کیے ہوئے ہیں، جتنے تعویذ باندھے ہوئے ہیں بازوؤں پہ فلانے کا اور فلانے کا، یہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے۔ صرف کون پروٹیکٹ کرنے والا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جو انسان ایسے غلط عقیدے رکھتا ہے وہ محض دھوکے میں ہے، اور ان غلط عقائد کی وجہ سے وہ جو دھوکے ان کھائے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس غرور میں ہے، عربی میں غرور دھوکے کو، فریب کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس لوگوں کی سوچ بھی غلط ہوتی جا رہی ہے۔ تو اپنے آپ کو دھوکے سے نکال لیں، اگر آپ صحیح راستے پہ آنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی زندگی سے ان دھوکوں کو نکالو جس کے اندر آپ مبتلا ہو کہ اللہ رحمان کے علاوہ بھی کوئی مددگار ہے۔ یہ تو شرک ہے نا، اللہ کے علاوہ تو کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اگلی آیت میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ امن حاز الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور۔ آمن بھلا کون ہے، حاض الذی وہ، یرزقو جو روزی دے۔ یرزقو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رزق، رزق۔ رزق ایسی چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے زندہ رہنے کے لیے، اس کے سروائیول کے لیے، اس کو زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ رزق ہیں۔ کھانا پینا اور حفاظت، یہ تمام رزق کے زمرے میں آتی ہیں۔ کم تمہارے، ان اگر انسا کا روک لے وہ، انسا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم سین کاف، روکنا، ایسی چیز کو روکنا، اس کو قابو میں رکھنا جس کے اوپر آپ کا اختیار ہو۔ ٹھیک ہے، عربی زبان میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب آپ اپنی مرضی سے قابو میں رکھ سکیں کسی چیز کو، اس کو انسک کہتے ہیں۔ رزقہ، روزی اپنی، بلکہ لجو ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں وہ۔ لجو کا روٹ ورڈ ہے لام جین جین، اس کا معنی ہوتا ہے سرکشی، ٹھیک ہے، دکھانا، ایسا شخص جو کہ کیا کرے، جھکنے سے انکار کر دے، ضد میں آ جائے، ٹھیک ہے، اس کو عربی زبان میں لجو یعنی ڈھیٹ پن، فی میں، اوتوی سرکشی، و نفور اور نفرت کرنے۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دوبارہ سوال کر رہے ہیں، یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ کون روک لے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہاں پر ہو جو اپنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے الفاظ۔ تو یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ کون ہے وہ جو روزی دے گا تمہیں اگر اللہ رحمان اپنی روزی روک لیں تم سے؟
تو پھر کافروں کے بارے میں کیا ہے؟ کافروں کے بارے میں یہ ہے کہ بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ کیسے بنے ہوئے ہیں؟ ان کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نفرت کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، یعنی ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے سوا، اس رحمان کی ذات کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ ڈھیٹ بن چکے ہیں۔ یہاں پہ جو نفور ورڈ یوز کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے نون فیرے، نفرت۔ اس کو کہتے ہیں دور بھاگنے کو، نفرت کرنے کو، یعنی اپنی نفرت میں، اپنے غرور میں، اپنی سرکشی میں یہ اتنے زیادہ بھٹک چکے ہیں کہ اس ڈھیٹ پن میں آ کر، اس نفرت کے ڈھیٹ پن میں آ کر، اس سرکشی کے ڈھیٹ پن میں آ کر یہ ماننے سے انکار کر، حالانکہ ان کے دل یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ رحمان کے علاوہ کوئی رازق نہیں، کوئی مددگار نہیں، لیکن پھر بھی اس ڈھیٹ پن کی وجہ سے یہ اللہ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے سرکشی کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ ہمیں کفار کی جو ہے وہ ایمان نہ لانے کی بھی ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو نہیں مانتے اللہ کی ذات کو، اصل میں دل مانے ہوئے ہیں ان کے، لیکن کیا، اپنی وہی غرور، اپنے وہی ڈھیٹ پنے کی وجہ سے وہ اس بات کو زبان سے بس قبول نہیں کرتے کہ روزی دینے والا اللہ۔ ان کو پتہ ہے کوئی ان کی مدد نہیں کرنے گا، ان کو یہ بھی پتہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے گا، لیکن کیا ہے، صرف وہ ڈھیٹ پنا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں سے اس ڈھیٹ پن کو، اس نفرت کو، اس سرکشی کو نکالنا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو سبمٹ کریں، اللہ کے سامنے جھکا دیں، سجدہ ریز ہو جائیں، اپنا سارا غرور توڑ کے، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اور ہم یہ مان لیں کہ ہمارا رازق، ہمارا مددگار صرف اللہ ہے، اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ السلام علیکم۔